کتاب الجامع باب الزہد والورع حدیث نمبر 6 وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، اذا عملتہ، جب میں وہ کروں، احبنی اللہ، اللہ کا بھی میں محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت شروع کر دے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سوال کا مختصر جواب ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، وازہد فیما عند الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، یحبک الناس، لوگ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وغیرہ، اور آپ کے علاوہ بھی بہت سے، وسندہ حسن، اور اس کی سند حسن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ پر وحی آتی ہے اور خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ حضور کا ڈائریکٹ رابطہ تھا اور آپ پر وحی آتی تھی، اس لیے یہ باتیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں، یہ بات کوئی عام آدمی نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو خالق کے ساتھ رابطے میں ہو، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا محبوب بننا، یہ ایک بندہ مومن کا مطمع نظر ہوتا ہے، اور بندہ مومن کا یہ بھی مطمع نظر ہوتا ہے کہ لوگ بھی مجھے برا نہ جانیں، لوگ بھی اچھا جانیں۔ اور یہ تو انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دینا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے لیے گواہ ہو، کہ جب تم کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہو، اللہ کے ہاں اس گواہی کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے 2 جنازے گزرے، دونوں پر آپ نے وجبت کہا کہ واجب ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہو؟ کہا ایک جنازے کے ساتھ لوگ جا رہے تھے اور وہ اس کی بدخوئیاں کر رہے تھے، مجھے وحی نہیں آئی لیکن ان کی بدخوئیوں سے پتہ چل گیا کہ لوگ اس کے جانے پر خوش ہیں اور اس سے لوگ تنگ تھے، تو میں نے جان لیا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم اس پر واجب ہو گئی۔ اور دوسرا شخص جس کے ساتھ لوگ جا رہے تھے، جس جنازے کے ساتھ لوگ رو رہے تھے، پریشان تھے، تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کے لیے بھی واجب ہو گئی اور وہ جنت واجب ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا جب دنیا سے بندہ جاتا ہے، یا وہ مستریح ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے، یا وہ دنیا سے جاتا ہے تو راحت پاتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ مستریح ہو جاتا ہے، اور وہ وہی ہوتا ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ اور مستراح جس سے جس کے جانے سے لوگ راحت پاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے جان چھٹی، بڑا ظالم تھا، بڑا بدخو تھا، بڑا بدبخت تھا۔ تو ایسے آدمی کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ اس لیے سن چکے ہیں۔ تو لوگوں کا بھی محبوب بننا، یہ بھی مطمع نظر ایک بندہ مومن کا ہوتا ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت کی ناراضگی کے مقابلے میں لوگوں کی رضامندی ہے، پھر لوگوں کو راضی نہیں کرنا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بلکہ جن کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، والدین کی اطاعت کا، بڑوں کی اطاعت کا، اساتذہ کی اطاعت کا، جن کے اطاعت کا حکم ہے، اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، ان کی بھی معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جب معصیت کا وہ حکم دے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جن کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے عام حالات میں، یا جب وہ کسی مباح چیز کا حکم دے، تو محبت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی اللہ رب العزت کو انسان ناراض کر دے، یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا، یا لوگوں کے ہاں محبوب بننا، یہ بندہ مومن کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اس لیے صحابی آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں کیا کہ آپ کیسا سوال کر رہے، بلکہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ کیسے یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ کا محبوب بننا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، دنیا کے لیے اپنے اوقات کار کو مستقل کھپائے رکھنا اور اللہ رب العزت کے لیے وقت نہ نکالنا، اس سے نکل جاؤ۔
اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق تم قائم کر لو، دنیاوی چیزوں سے تم بے رغبت ہو جاؤ، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو وہ تمہاری تمام ضروریات بھی پوری کرے گا، تمہاری حاجات بھی پوری کرے گا، اور وزہد فیما عند الناس، اور لوگوں کی جیبوں کی طرف، لوگوں کی نعمتوں کی طرف، کسی کی گاڑی کی طرف، کسی کے گھر کی طرف، کسی کے اچھے موبائل کی طرف، کسی کے پاس اچھی بیوی ہے، زیادہ اولاد ہے، یا اچھا بینک بیلنس ہے، یا اچھی نوکری ہے، یا اچھا بزنس ہے، یا کچھ بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے جو لوگوں کو عطا کیا ہے اس کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ، ان کی چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دو، جو تمہاری ضرورت ہے اس سے مانگو گے وہ پوری کرے گا، لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو تو پھر کیا ہوگا، یحبک الناس، لوگوں کے ہاں بھی تم محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ روایت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اور دیگر محدثین کرام اپنی اپنی احادیث کی کتب میں بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ